اللہ تعالیٰ نے انسان میں محبت کا جو جذبہ رکھا ہے وہ اتنا پرتاثیر اور اتنا پرکشش ہے کہ یہ اس کی فطرت کے لوازمات میں سے ہے۔ اور انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کائنات میں جہاں اور جو نظام پایا جاتا ہے اس کی تہ تک پہنچیں تو وہاں محبت کار فرما ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس نفرت کو دیکھیں تو اس نفرت کی بنیاد بھی محبت پر ہے۔ ایک آدمی کو سفید رنگ سے نفرت ہے تو لا محالہ اس کو کسی اور رنگ سے محبت ہوگی جو اسے اس بات پر لاتی ہے کہ وہ سفید رنگ کو ڈس لائک کرے۔ اور اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی اطاعت، وہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو چیزیں اس کی محبت میں حائل ہوتی ہیں انسان نظریاتی طور پر یا انسان عملی طور پر ان کا انکار کرے۔ جانوروں میں بھی یہی محبت کا نظام ہے، انسانوں میں بھی یہی محبت کا نظام کار فرما ہے، اور صوفیہ کے ہاں اور تصوف میں تو وہ سراپا محبت ہیں اور سر تا سر محبت۔ ان کی زندگیاں اسی رنگ میں رنگی ہوئی ہیں اور ان کی ساری نظام حیات کی روح یہ محبت ہی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس جذبے سے عاری ہوتے ہیں وہ یہ دین یا دنیا جس شعبے میں وہ جاتے ہیں وہ شعبہ برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آپ جذبے کو دیکھ لیں، ایک آدمی کو ڈاکٹر ہے اور اسے میڈیکل سے محبت ہے، وہ صبح سے شام تک اس میں ڈوبا رہتا ہے، نئی نئی دوائیاں دیکھتا ہے، نئی نئی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور ہر چیز اس کی مزید خوشی اور تعلق کا سبب بنتی ہے۔ اور ایک ایسا آدمی جسے میڈیکل سے وحشت ہوتی ہے، کیا اس نے پڑھنا ہے اور کیا کامیابی اور ہو چکا مریضوں کا علاج۔ اس لیے یہی صورتحال اللہ کی محبت کے ساتھ بھی ہے، اور سالکین میں جو اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا ہوتا تھا وہ اسی محبت کی بنا پر تھا۔ بچے کو کھلونے سے جو محبت ہوتی ہے بڑا ہونے پہ چھوڑ دیتا ہے تو یہی عدم دلچسپی ہے۔ ایسے ہی مومن انسان، اس کا معاملہ یہ نہیں ہے
کہ وہ ریاضی کے ایک اصول اور ریاضی میتھمیٹکس کی ایک ایکویشن اس کو بیلنس کر کے بس مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی جگہ پکڑ لی اور اب اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الجبرے میں ابتدا میں سکھا دیتے ہیں کہ a+b²۔ اب ایک بچے نے اس کو سیکھ لیا، پڑھ لیا، ساری زندگی کے لیے فراغت ہو گئی کہ یہ ایک چیز ہے اور اس پہ مجھے مختلف چیزوں کو حل کرنا ہے۔ اللہ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ کسی آدمی نے کوئی چیز طے کر لی کہ یہ ہے اللہ کے ساتھ میرا تعلق، اور اس کے بعد بے پرواہ ہو گیا کہ اب یہ تعلق کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے ساتھ جو محبت مطلوب ہے اس میں مرتے دم تک شوق کا احساس ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کا جو ربط و ضبط ہے اس میں شوق قائم رہے اور مرتے دم تک وہ شوق قائم رہتا ہے۔ جتنی محبت آج ہے پھر اس کے بعد وہ اس سے اگلے دن بڑھ جاتی ہے، پھر بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ موت کا قرب اور موت کے قریب کے احساسات اس کی محبت بہت غالب آ جاتی ہے، اور برملا وہ کہتا ہے اس مقام پر پہنچ کر، کیونکہ اسے اب ریاکاری کا، اپنی تعلی، اپنا بلند ہونا، ان سب جذبات سے وہ نکھر چکا ہوتا ہے، اس لیے جتنی موت قریب آتی ہے اسی قدر وہ اس کا والہانہ استقبال بھی کرتا ہے اور بتا بھی دیتا ہے کہ اب میں زندگی میں نہیں، موت میں چل رہا ہوں، اب میں اللہ کے قرب میں ہوں، اب میں اللہ سے ملنے والا ہوں۔ تو جو خوشیاں اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے، یہ سب شوق ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اس پر بہت زور دیا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے مشائخ سے محبت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اصل میں شیخ ہونے کی اہلیت رکھتے ہوں، تو وہ لوگ کبھی نہ کبھی کسی مقام کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ بولا ہے بشرطے کہ اگر اس کو بھی اڑا دیا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ اسے اپنے نصیب کا حصہ اللہ کی طرف سے ملنا ہوتا ہے۔ بس اللہ نے جو اس کے لیے اپنا قرب طے کر دیا ہوتا ہے کہ یہ انسان اس مرحلے تک پہنچے گا، وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اب اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان، اللہ کے اور اپنے درمیان اس نے کس چیز کو چنا ہے، یہ اختیار اسے ہے۔ اسی لیے جن لوگوں میں اپنے مشائخ یا اپنے شیخ کی محبت پائی جاتی تھی، ان میں تھوڑے عرصے میں ہی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں، کیونکہ ان کی روح ان انوار کو جذب کرتی ہے جو شیخ کے قلب پہ اللہ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں۔
حتیٰ کہ جسمانی ہیئت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو تصوف کے نام پر گھڑ کے لوگوں نے اپنے پاس سے ایجاد کر لی ہیں، اور خام خواہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کو کھینچنے کے لیے، لوگوں کو بیعت میں داخل کرنے کے لیے بہت سے جھوٹ گھڑے جاتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آدمی سلوک اور اس کام میں پڑتا ہے تو وہ اسے اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں کہ یہ بات ہے، اور وہ جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ اس مشاہدے کو رد نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت لوگ بیعت کے لیے آتے تھے، اور جو ان کے پہلے شیخ تھے وہ بھی، ان کا نام بھی عبد الرحیم تھا، اور وہ سہارنپور کے تھے۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کیا، اور ان پر خاموشی کا غلبہ رہتا تھا۔ ان نقشبندی حضرات میں خاموشی کا غلبہ یہ اصل میں اوپر سے چلا آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بات کچھ پوچھی ہے، اور حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ جس شخص کو ہماری خاموشی نفع نہیں دیتی، ہمارا کلام بھی اسے نفع نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ سکوت ان کے ہاں مستقل ایک اصول ہے۔ اسی حضرت کی طبیعت پہ خاموشی غالب تھی۔ پھر وہ اپنے شیخ کے انتقال کے بعد گنگو پہنچے، اور یہ بھی سلسلے کے بزرگ ارشاد فرماتے تھے، تحریر بھی ہے کہ وہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے۔ اللہ کے اچھے بندے، ان کی قبروں پر خدا کی رحمت کا نازل ہونا یہ ایسی چیز ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ اب اس کی ثبوت میں کتنی احادیث اور کتنی چیزیں ہیں، یہ موقع نہیں ہے کہ اس علمی بحث کو کریں۔ جو خدا کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے، وہ رحمت مختلف صورتوں میں انسان کو نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات خدا کی وہ رحمت ان آنکھوں سے بھی محسوس دیکھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ تصورات جب محسوسات بن جاتے ہیں تو پھر ان کا انکار ممکن نہیں رہتا۔ ایک تصور ہے کہ فیصل مسجد ہے، اور وہ تصور اگر جائے گا تو مشاہدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس مشاہدے سے کب رجوع کر سکتا ہے ایک امر واقعہ، اور اسی لیے شریعت نے بعض چیزوں پر اتنا شدید زور دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تصور کافی نہیں ہے، اسے مشاہدے میں لانا پڑے گا۔
وگرنہ اس کے علاوہ ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک مرتبہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے، اور وہ کمرے میں گرمی محسوس ہوئی تو کھلی جگہ پر آ کے لیٹ گئے۔ پھر جو خدا کی رحمت، انوار، ان چیزوں کی بارش ہوئی تو وہ سمجھے یہ کہ شاید بارش شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے جو چیز اوڑھی ہوئی تھی اسے ہٹا دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ایسے ان کے ساتھ ہوا، پھر آواز دی کسی نے، عبد الرحیم فرماتے تھے میں سمجھا کہ یہاں ہوگا کوئی کسی کو بلا رہا ہوگا۔ پھر دوبارہ پھر سے 12 جب آواز دی تو میں متوجہ ہوا کہ یہ کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم گنگو چلے جاؤ اور تمہارا حصہ وہاں ہے۔ مشائخ کے قلب کی صفائی اس درجے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بہت سوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کو فائدہ اصل میں وہاں سے پہنچنا ہے۔ سلسلہ فردوسیہ کے ایک بزرگ تھے، اب ذہن میں نام نہیں آ رہا، وہ آئے تھے بیعت ہونے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو حضرت نے انہیں بتایا کہ آپ کا حصہ فلاں بزرگ کے سلسلے میں ہے، آپ وہاں جائیے۔ اور جب وہ چلے تو بڑے خوش ہوئے، اور حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کی علو استعداد کا بلند ہونا اتنا عظیم ہے کہ دیکھو یہ شہباز کہاں تک پرواز کرتا ہے۔ بہت بلند جملے ان کے متعلق ارشاد فرمائے۔ اسی لیے جو ناقص مشائخ ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ بربادی نہیں کر سکتے کہ وہ سالک کی استعداد کو تباہ کر دیتے۔ یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے کسی کا لکھا ہے کسی کے متعلق کہ وہ لڑکا بڑی ترقی کر رہا تھا اور اس کی استعداد بڑی اچھی تھی، اور فلاں نے فلاں موقع پہ اسے خلافت دے کے اس کی استعداد کو برباد کر دیا، راہ مار دی۔ یہ الفاظ لکھے ہیں۔ تو یہ استعداد میں اضافہ بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ مشائخ جو بیعت کرتے ہیں مرید کی استعداد کا اثر شیخ پر پڑتا ہے، اور اس میں اللہ کی اطاعت اور شیخ میں اللہ کے ساتھ تعلق اور شوق، اس میں اضافہ ہوتا ہے اس مرید کی استعداد کے بقدر، اسے بھی یہ فیض پہنچتا ہے۔ اور صفائے باطن سے بہت مرتبہ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی استعداد بہت بلند ہے اور اسے لے کر چلنا اس کے لیے محنت درکار ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ان کا حصہ گنگو میں۔ شیخ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگو چلے گئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنے،
سب کچھ سننے کے بعد فرمایا کہ اگرچہ نسبت احسان آپ کو حاصل ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی کچھ کام کرنا پڑے گا۔ مراقبہ قوس، یہ سلسلہ نقشبندیہ میں اگر یہاں تک کوئی اسباق پورے کر لے اور اس کے اثرات ثمرات بھی اس پہ آنے لگیں تو فی الجملہ مشائخ اسے خلافت دے دیتے ہیں۔ اس معاملے میں بڑی شدت اور سختی یہ حضرت کے ہاں تھی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ آخری مراقبہ ذات تلقین فرماتے تھے، پھر اس پر بھی جب تک مراقبہ ذات میں پختگی نہیں آ جاتی تھی خلافت نہیں دیتے تھے۔ بڑی استعداد چاہیے تھی اس کے لیے، اس لیے کہ مراقبہ ذات اتنی بلند و بالا چیز ہے صوفیہ کے ہاں کہ اس پہ پہنچ کے جو امتحانات اور آزمائشیں شروع ہوتی ہیں وہ پھر ایک مرتبہ تو داؤ پر لگ جاتا ہے۔ دنیا جہان کی مصیبتیں اور لوگوں کا ظلم اس پر اس طرح برستا ہے جیسے ساون میں بارش برسے۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، اور یہی سلسلہ چشتیہ کے ذکر اذکار جو حضرت نے انہیں گنگو میں تلقین فرمائے تھے کرتے تھے۔ اب اس مراقبہ ذات جو صوفیہ کا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قوت کا اندازہ کریں کہ حضرت نے انہیں خط لکھا گنگو سے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ اپنے احوال لکھ کے بھیجے کہ میں ان چیزوں میں ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگرچہ مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے مگر کچھ دن کے لیے آپ یہاں آ جائیں، وہاں کو چھوڑ کر یہاں آئیں۔ حاضری ہوئی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہیں پڑھانے کا ارادہ ہے، کہیں نوکری کا ارادہ ہے؟ تو ان کا حضرت میں تو آپ کے بلانے پہ حاضر ہوا ہوں، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو انہیں مراقبہ ذات تلقین فرمایا۔ یہ وہی چیز ہے جو نقشبندیوں کے ہاں دائرہ لا تعین ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں۔ اور انہیں جب مراقبہ ذات تلقین کیا تو عجیب بات یہ کہی کہ اتنی بڑی بات بھلا لکھ کے کیسے بھیجی جا سکتی تھی؟ یعنی میں خط لکھ دیتا کہ تم یوں مراقبہ کرو، اتنی بڑی بات کیسے بھیجی جا سکتی؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت شوق تھا، یہ سارے دیوبند کے حضرات کو رہا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کریں۔ دیوبند میں شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ سلسلہ نقشبندیہ میں بہت اونچا مقام تھا ان کا۔ ان کے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دراصل اس خانقاہ کے وارث تھے جو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور سوکھا پڑ گیا، اور عثمانی گھبرا گئے، 2 یا 3 برس بارش نہیں ہوئی۔ تو جو شہزادے تھے، وہاں کے لوگ تھے بڑے
عثمانی وہ حاضر ہوئے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر گئے تھے مدینہ منورہ میں. تو کہا، عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیں بارش ہو. تو انہیں حضرت نے ٹال دیا. پھر وہ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ بارش کر دیتے ہیں مگر پھر تمہیں لے لیں گے، اور اگر تم رہنا چاہتے ہو اور زندہ تو بارش نہیں ہوگی. تو وہ چپ ہو گئے عثمانی، اور پھر انہوں نے کہا حضرت بارش کی درخواست کریں اور اللہ آپ کو زندگی دے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے. تو ان کے پاس ایک عثمانی قرآن پاک تھا، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا. یہ جب حکومت کو کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ قرآن پاک کو سامنے رکھ کے پھر دعا مانگتے تھے، گویا ایک طرح قرآن پاک کا وسیلہ وہ اختیار کرتے تھے. تو کھولا گیا، حضرت نے دعا کی بارش کے لیے. چند دن میں بارش ہوئی اور کچھ دن بعد حضرت کا بھی انتقال ہو گیا. شرفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ تھا. پھر شرفی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھے. دیوبند میں بڑا ان کا فیض پھیلا. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ مجھے اس حصہ نقشبندیہ کا سلوک طے کروا دیں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں مراقبہ تلقین کیا ہے اس پہ محنت کرو، اور اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے. اللہ کی ذات پاک کا استحضار دل میں بلا کم و کیف اللہ کا ہونا، اللہ کی معیت کے تصور سے بھی بلند تر ہے. اور حضوری کی ایسی کیفیت خدا کے ساتھ کہ اس میں محبت بھی ہو، اور اصل چیز اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف. تین چیزیں پیش آتی ہیں. ایک، وہاں اس مقام پہ پہنچ کے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. کچھ شد بدھ شروع ہوتی ہے، اور یہ جو سندھ کے مشائخ تھے سلسلہ راشدیہ کے، حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ، ان میں کمال یہ ہے کہ اللہ کی صفات ثمانیہ یا سبعہ، جن کا کئی بار ہم نے ذکر کیا، علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، وہ ایک ایک خدا کی صفت پر مراقبہ کرواتے ہیں کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے کتابوں میں اب اس کا مشاہدہ کرو. یہ بہت بڑی چیز ہے. تصوف اور صوفیہ کے ہاں جو کچھ انسان کتابوں میں پڑھتا ہے، یزد مجدد رحمۃ اللہ نے خود اپنے متعلق بھی لکھا ہے کہ جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مشاہدہ کروایا. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کتابوں سے جو کچھ علم آدمی حاصل کرتا ہے، فلسفہ اور دلائل کی دنیا میں یا چرب زبانی سے اس کا رد ہو جاتا ہے، اور آدمی پڑھ لکھ کے بھی مرتد ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز اس نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے نا، اس سے رجوع کیسے کرے گا؟ ارتداد نہیں آتا. حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حاضر ہوا رائے پور میں، اور حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ سے میں نے درخواست کی
بیعت کی، تو حضرت کہیں سفر پہ جا رہے تھے، گنگو جا رہے تھے، تو گھوڑے پہ سوار تھے. اس زمانے میں یہی سواریاں ہوتی تھیں. تو بہت حیرت سے مجھ سے فرمایا کہ بھی تو میرے شیخ زندہ ہیں، گنگو جاؤ. تو میں چونکہ وہاں سے ہو کے آ چکا تھا اور مجھے خیال تھا حضرت کو دیکھ کے کہ وہ اس وقت اس مقام پر فائز ہیں کہ مجھ جیسا مبتدی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ اتنے بلند مقام پہ چلے گئے. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ ہی سے تعلق رکھنا ہے. تو فرمایا اچھا سفر سے میں واپس آؤں تو پھر دیکھیں گے. فرماتے تھے کہ سفر میں ابھی 2 دن حضرت کو لگنے تھے، تو میں نے کہا دل میں کہ قادیان چلتے ہیں. وہاں جو گیا تو مرزا غلام احمد قادیانی کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے خلیفہ حکیم نور الدین زندہ تھے. حکیم نور الدین نے 1914 کے قریب 1914 میں، یہ تو ان کی تاریخ میں لکھا ہے، خلافت دے دی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے کو، غالباً مرزا بشیر کو دی تھی. تو یہ حکیم نور الدین اصل گمراہ تھا. کئی جگہ پہ غلام احمد قادیانی پھنس گیا کہ یہ کیا بات ہے، تو اس نے وہاں پہ رہنمائی کی کہ حضرت آپ جو مسیح ہیں اور حضرت آپ جو نبی ہیں تو ایسے ایسے. اصل گمراہ یہ تھا. اور اللہ بچائے، یہ جو علم سے کبھی کبھی گمراہی آتی ہے نا، اس کی بڑی واضح مثال ہے. یہ مدینہ منورہ گیا تھا حدیث پڑھنے کے لیے. حکیم نور الدین نے اس کی سوانح ہے مرقات الیقین، کاندلہ والوں کو چاہیے تھی. نور الحسن صاحب راشد کاندلوی، تو مجھ سے فرمایا کہ کہیں مل جائے تو ہمیں چاہیے. پھر اس کی فوٹو کاپی یہاں سے ہم نے بھیجی تھی، ہمارے یہاں ہے یہ حدیث پڑھنے گیا تھا شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو حضرت فرماتے تھے میں جب پہنچا قادیان تو عجیب منظر تھا. نماز ان کے پیچھے پڑھی اور یہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، اور لا الہ الا انت سبحانک، یہ تسبیح جب پڑھتے تھے تو ایک آیت پڑھتے تھے اور ان کے آنسو گرتے تھے، پھر آیت پڑھتے تھے پھر آنسو گرتے تھے. میں حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے قادیانی ہونے کی دعوت دی. تھوڑی سی بحث بھی ہوئی. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرے ذہن میں آیا کہ حقانیت کی دلیل پوچھی تو حکیم نور الدین نے کہا ہمیں اچھے خواب آتے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ اچھے خواب تو غیر مسلموں کو بھی آتے ہیں. پھر جب بات چیت ہوئی تو کمال کی بات کہی حضرت نے، یہ ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے. فرمایا ان کی باتیں سن کے مجھے خیال آیا کہ یہ باتیں سچ ہوں یا جھوٹ، کہ جس کو میں رائے پور دیکھ کے آیا ہوں نا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ کمال ہے یقین کا. اسی لیے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم سرگودا ہو آؤ.
واپسی پہ تاخیر ہو گئی تو پوچھا اتنے دن تو ان کا حضرت فلاں تھا، فلاں رشتہ دار، فلاں رشتہ دار. فرمایا اوہو اتنی رشتہ داریاں تمہاری، ہمارا تو خیال تھا تم ہمارے ساتھ رہو گے تو تم سے کچھ کام لیں گے. حضرت نے ایک رکا لکھا اور پیش کیا کہ حضرت دنیا بھر میں میرا آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی رشتہ داری کچھ نہیں، آپ ہی کے پاس رہنا. تو حضرت نے وہ خط یا وہ پرزہ بعض لوگوں کو دکھایا اور فرمایا دیکھو اسے کہتے ہیں محبت. تو نقشبندیہ سلسلے کے سلوک کو طے کرنا یہ ان حضرات میں رہا ہے. تو جب درخواست کی انہوں نے تو فرمایا کہ یہ جو آخری مراقبہ ہے اس پہ محنت کرو، اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے. اور حقیقت اس کی اتنی سی ہے کہ انسان اس محبت کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جو اس کے علاوہ سے نہیں کی جا سکتی. اور اس کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ بسا اوقات روح تو درکنار جسم میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے. اتنے شدید اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں یعنی اسلام میں، شریعت میں، تصوف میں جو صحیح معنی میں بڑے دل اور دماغ تھے، دماغ اکتفا نہیں کرتا، دماغ رکتا نہیں ہے، رکنا بھی نہیں چاہیے. اگر رک جائے تو انسانی زندگی کی ترقی کہاں سے آئے؟ مسلسل سوچتا ہے، تھوڑی دیر ایک چیز کو سوچے گا، پھر سوچے گا، پھر سوچے گا. اور دل کی سمائی بہت ہے، اور دل کی کیفیت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ وہ جس چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ادھر ادھر نہیں جھانکتا. دل میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ جب یہ بیٹھ جاتی ہے چیز کہ یہ پروفیسر جو پڑھا رہا ہے اپنے علم میں کمال کا آدمی ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ پھر اس کے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں، کہتا ہے سمجھ نہیں ان سے. یہ ایک یقین کی کیفیت ہے. اور تصور یہ عرض کر رہا تھا کہ جب احساس کے درجے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس احساس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. ایک اللہ کا تصور ہے، ایک اس کا احساس ہے، دونوں میں فرق ہے. اللہ ہے بس ٹھیک ہے، ایک تصور ہے. یہ جتنے مسلمان اب نظر آتے ہیں ان سے زیادہ عملی طور پر خدا کا کوئی بڑے سے بڑا منکر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 90-95% مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ خدا پاک کی ذات کا عملاً انکار کرنے میں دنیا کا بڑے سے بڑا کافر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسے پتہ ہے اللہ ہے، اس کے باوجود رشوت لیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ مرنا ہے، اس سے پوچھو قبر میں جانا ہے، سب. اور عملی زندگی ٹوٹلی اس کے برعکس ہے، عملاً خدا کا منکر ہے. اعمال میں ایسی ایسی خرابیاں ہیں جو والعیاذ باللہ ایمان پہ مرنے میں مخل ثابت ہوتی ہیں. ایمان کی جو موت ہے
سب سے بڑی نیکی اور خوبی کی بات ہے۔ دنیا میں جتنے اعمال وہ ایک طرف اور ایمان کی موت ایک طرف، اور وہ ایمان کی موت حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں، جن میں سے ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے متعلق اسے یقین ہے کہ مجھے ان چیزوں سے محبت ہے، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں یہی فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور تم نیکی کے بلند ترین درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جس چیز سے تمہیں محبت۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفیاء کرام میں سے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک صوفی تھا، وہ اس کا قصہ سناتے تھے کہ ہم جب عرفات میں گئے تو ظاہر ہے لوگ ذکر اذکار دعا میں مصروف تھے۔ فرماتے تھے میں نے ایک صوفی کو دیکھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ آج کے دن عرفہ میں اس شام میں کیا چیز پیش کروں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ نے اپنے پاک کلام میں یہ کہا ہے کہ کوئی شخص نیکی کا بلند ترین حصہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرے جو اسے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے پروردگار، لوگ اب تیرے سامنے کل قربانیاں پیش کریں گے، جانور پیش کریں گے، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ پھر اس نے کہا ایک لے دے کے جو سب سے پیاری چیز ہے وہ یہ زندگی ہے اور جان ہے، یہ تو لے لے اور مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے خوش ہو جا۔ گرا اور ختم ہو گیا۔ فرماتے مجھے اس کی موت پہ بڑا تعجب ہوا کہ کیسا آدمی ہے، اس کا سب سے پیاری چیز میری اپنی زندگی ہے۔ تو قربانی ہو گئی اس کی، اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ جتنی بھی اللہ کی طرف چلنے کی راہیں ہیں، محبت کے بغیر طے ہوتی نہیں، اور اس محبت سے دو چیزیں جنم لیتی ہیں۔ ایک خدا کی معرفت ہے، اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کو پہچاننے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بے وفائی نہ کرے۔ اعمال میں کمی اور کوتاہی وہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے مسئلہ، تو موت تک بھی رہتی ہے۔ اعمال میں کمی اور کوتاہی ظاہری طور پہ اعمال میں کم اور کسی کے عمل کا بڑھ جانا، یہ تو جو صحابہ رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے ہیں اسلام میں ہی، اور اسلام ہی میں انہوں نے زندگی گزاری، بچے تھے، بڑے ہوئے، ان کی نمازیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی نمازوں سے تعداد گنتی کرو تو ان کی زیادہ، روزے ان کے زیادہ ہیں۔ حج حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ کیا تو امت میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے 50 مرتبہ حج کیا۔ یہ گنتی کی چیزیں الگ ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ وفاداری، اخلاص اور خدا کے علاوہ کسی کو اس کی الوہیت میں شریک نہ کرنا، یہ اصل ہے۔ وہاں قدر و قیمت اخلاص کی ہے، اور وہاں قدر و قیمت اس بات کی ہے کہ تم نے وفاداری کتنی کی اور کتنی اللہ کی محبت کو نبھا لیا، بس۔ اسی لیے اللہ کی توحید ایسی چیز ہے کہ جس میں ذرہ برابر شرک
خدا کے یہاں چلتا ہی نہیں۔ 99 حصے عمل اللہ کے لیے کرتا ہے اور ایک حصہ عمل کسی اور دنیاوی غرض سے کرتا ہے، تو اللہ اس 100% کو واپس کر دیتا ہے کہ جس کو ایک حصہ دینا ہے 99 بھی اسے ہی دے آؤ۔ انسان جس بنیاد اور جڑ کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید ہے۔ اسی لیے اس کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک پر مبنی افعال کو دیکھے اور پھر چپ رہے۔ یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے حمیت، غیرت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک غیرت وہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے جب انتقام پیدا ہوتا ہے تو اس انتقام کو حدود میں رکھ کر اس پہ عمل کرتا ہے، اور ایک غیرت ہوتی ہے جاہلیت کی۔ قرآن میں آتا ہے فی قلوبہم الحمیہ حمیت الجاہلیہ، ان کے دلوں میں غیرت اٹھی، اور غیرت بھی کون سی؟ جہالت کی غیرت کے مار تو جاہل لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سندھی، پٹھان، یہ اقوام جو ہمارے ہاں بستی ہیں، یہ قتل کر دینے سے کم بات ہی نہیں کرتی۔ حالانکہ یہی حمیت جاہلیہ جن کافروں میں پائی جاتی تھی جب وہ مسلمان ہوئے اور صحابیت کے مقام پر بھی فائز ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور بتایا کہ اس غیرت کو کنٹرول کرو۔ سورہ نور کی جب آیات نازل ہوئی ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح سے پائے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈنے جائے گا؟ وہ تو اسے مار دے گا۔ پھر وہ ساری مباحث آئی ہیں کہ 4 قسمیں کھائے اور یہ اور وہ اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو وہ جو حمیت جاہلیہ ہے، جو غیرت قلب میں پھوٹتی ہے، یہی غیرت سنجیدہ طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک میں بھی پھوٹتی ہے۔ وہ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کو رد کرتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بڑے سے بڑا عہدہ، کوئی بڑے سے بڑی پیشکش کسی شخص نے اللہ کے لیے ٹھکرا دی ہو، اور وہ پیشکش اس عہدے نے آ کر اسی شخص کے پاؤں نہ پکڑ لیے ہوں کہ مجھے رکھ لو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ایک مثال، ایسی 20 مثالیں ملیں گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا عباسیوں نے کہ آپ قاضی القضات بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں۔ انہیں پتہ تھا کہ میں آج یہ کہہ دوں اور کل یہ لوگ میرے پاس ایسے مقدمے بھیجیں گے جس میں قانون کا نفاذ نہیں کیا جا سکے گا، اور ایک طرف اللہ کے قوانین ہیں، ایک طرف ان لوگوں کی پرچیاں ہیں، ان لوگوں کی سفارشیں ہیں، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے نہ کر دی۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا میں اہل نہیں ہوں۔ اس کا تم جھوٹ بولتے ہو۔ فرمایا بہت اچھا، جھوٹا تو ویسے بھی قاضی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے اسی کی بات اور دلیل سے اسی کو رد کر دیا، اس کو غصہ آ گیا۔ یہ دل میں اللہ کا غلبہ اور اللہ کے علاوہ غیر کے غلبے کی نفی اس ایک
چھوٹا سا یہ جملہ ہے بظاہر. اس سے کہا اللہ کی قسم تم قاضی بنو گے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. اس نے کہا میرے مقابلے میں قسم اٹھاتے ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیں، توڑ دیں قسم کو، کفارہ دے دیں. آپ کے لیے آسان ہے، آپ امیر آدمی ہیں. میں غریب آدمی کیسے قسم کو توڑوں گا، کہاں سے کفارہ دوں گا؟ ضد ہو گیا، نہیں مانے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں زہر دلوایا. ان کا انتقال کا جب وقت آیا تو اس نے کہا جلدی کرو اور اسے اس حال میں لے جاؤ جیل سے گھر کہ یہ زندہ ہو، کیونکہ اگر جیل میں مر گیا تو لوگ تو پھر ہیرو بنا لیں گے. کہا جلدی کرو، نکالو ان کو. امام صاحب رحمۃ اللہ نے تو انکار کر دیا قضا سے، قاضی بننے سے. قضا کے عہدے نے، عدلیہ نے اور یہ جو قاضی بننے کا سلسلہ تھا اس نے تو حنفیوں کے پھر پاؤں پکڑ لیے. یہ پورے عالم اسلام میں جہاں بھی قاضی کی ضرورت پیش آئی، یہ حنفیت جو بہت دنیا میں پھیلی ہے اور اب بھی دنیا میں تمام ائمہ کے مقابلے میں 40-50% حنفی ہیں. اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دور میں جہاں بھی لوگوں کو عہدوں کی، قاضی کی، عدالت کی ضرورت پیش آئی، حکومت کے پاس افراد ہی نہیں تھے. وہاں حنفیوں کو بھیجتے رہے اور شہروں کے شہر اور گاؤں کے گاؤں اپنے قاضی کو دیکھتے تھے، اس کے مطابق نماز پڑھتے تھے. اپنے قاضی کو دیکھتے تھے، اسی سے مسئلہ پوچھتے تھے. تو حنفیت اس طرح بھی پھیل گئی. ایک حنفی قاضی کے متعلق تاریخ القضاء میں لکھا ہے کہ وہ مصر کے کسی علاقے پہ 17 سال تک قاضی رہے اور وہ اپنی وہ جو حکومت تھی اس نے پوچھا کہ ان کی رپورٹ دو کہ کیا. تو جو خبر دینے والے تھے محکمے کے لوگ، انہوں نے کہا قاضی صاحب اپنی عدالت سے نکلتے ہیں اور سیدھا دیکھتے ہیں اور اپنی کرسی پہ اس پہ گدی پہ بیٹھتے ہیں. گھوڑوں کی سواری ہے، چل پڑتی ہے. اور 17 سال میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ دائیں بائیں دیکھے. خلیفہ وقت بڑا حیران ہوا اور اس نے قاضی کو بلا کے پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے، یہ حقیقت ہے؟ ان کا جی. ان کا کیوں؟ ان کا اس لیے کہ میں اگر ادھر ادھر دیکھوں اور کوئی آدمی راستے میں مجھے مظلوم نظر آئے اور مقدمہ میں اس کا سن رہا ہوں، وہ کوئی تحریر مجھے دکھا دے، کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو وہ انصاف کرنے میں فرق پڑ جائے گا. عین ممکن ہے کہ وہ ظالم ہو اور اس وقت میرے سامنے آئے مظلوم کی حیثیت سے میرا دل بسیج جائے اور کل کو فیصلے میں غلطی کر بیٹھوں. اس کا میں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا، سیدھا دیکھتا ہوں فضا میں. اس سے مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کا نیل کے پاس سے گزرتے اور دریا کی موجوں کا نام. میں قضا کے لیے بیٹھا ہوں، انصاف کے لیے، تفریحات کے لیے نہیں بیٹھا. یہ قضا تھی. اللہ نے اسی لیے کہا ہے لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. اللہ نے سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تم مخلوق میں انصاف کرو صحیح معنی میں. تو اللہ کی غیرت میں انہوں نے ٹھکرا دیا. انہوں نے کہا میں نہیں قاضی بنتا. نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم اسلام میں خلیفہ واثق باللہ، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھ کے آؤ میری سلطنت کہاں تک پھیلی ہے. 2 سال کے لیے اس نے اس پورے ڈیلیگیشن کو پیسے دیے، خط لکھا، کئی خطوط لکھوائے. وہ جس شہر جس جگہ میں پہنچتے تھے حکومت کا خط ہوتا تھا، مہر لگی ہوئی ہوتی تھی، وہاں کے لوگ اس کا استقبال یہ وہ. 2 سال کے بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت
یہ جو روس اب ہے اس کا نام انہوں نے لیا کہ اس کے پیچھے جو پہاڑ ہیں جہاں پہ کبھی ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس سے بھی پرے اور سب حکومت آپ کی. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہم جہاں بھی گئے حنفی قاضی ملے. اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ٹھکرا دی تھی کہ میں قاضی نہیں بنوں گا، حکومت کا ملازم نہیں بنوں گا. اللہ نے ایسی مہربانی فرمائی کہ گویا قضاء کو لا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ خدا کو پتہ نہ چلے، خدا کو یاد نہ رہے. وقت آنے پہ وہ ساری چیزیں برابر کر دیتا ہے. وہ جانتا ہے کس نے اس کے لیے کتنا کام کیا. سب چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، کوئی چیز اس سے نہ چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی ایسے ہے کہ اس کی یادداشت سے نکل گئی ہو. اس کا علم اس وقت بھی ویسے ہی تھا جب اس نے کائنات پیدا نہیں کی تھی، اور اب بھی ایسے ہی. اللہ کا علم تدریجاً نہیں ہے. یہ فلاسفہ نے جس پہ بحث کیا ہے کہ خدا کو آہستہ آہستہ علم آتا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے لیے وہ پہلا دن جو اس نے کائنات کو بنایا اور آخری دن جب وہ اس کو ختم کرے گا، دونوں اس کے علم کے اعتبار سے برابر ہیں. اسے اس دن بھی پتہ تھا اور اب بھی پتہ. اللہ کے علم کی بڑی بلیغ مثال دی ہے حضرت خضر نے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. یہ عالم غیب کے حقائق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام چپ رہتے تو ہمیں بہت سی چیزوں کا اور علم ہو جاتا. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ چڑیا نے سمندر میں غوطہ لگایا اور چونچ میں پانی بھر کے اڑ گئی. تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، اس چڑیا نے سمندر کا پانی کتنا کم کر دیا، یعنی نہ ہونے کے برابر. سمندر میں ایک چڑیا کی پیاس. تو ان کا علمی و علمک، موسیٰ میرا علم، آپ کا علم اور تمام کائنات کا علم جو اللہ نے لوگوں کو دیا ہے یا آئندہ دے گا، وہ دے کے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں آئی جتنا اس چڑیا نے سمندر کو کم کیا. سمندر کی تو پھر بھی کوئی حدود ہیں، اللہ کا علم اس سے بھی وسیع تر اور بلند و بالا. اس لیے اللہ کی محبت جو دو چیزوں کو پیدا کرتی ہے، خدا کی معرفت، اس سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے قرب سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مہربانیاں کیا ہیں، اس کی عنایات کیا ہیں. پھر جن چیزوں کو وہ مشاہدے سے دکھاتا ہے، ان چیزوں کا انکار ممکن نہیں ہوتا. قرآن کریم میں بھی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین میں اپنی نشانیاں دکھائی کہ دیکھو ہم کتنے زبردست ہیں، بادشاہ ہیں، ہماری قدرت کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں اتنی طلب، اتنی پیاس تھی کہ یہ سب کچھ خدا نے انہیں دکھایا. اس کے باوجود خبر سے نظر تک کا سفر طے کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے یہ بھی دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. اولم تؤمن، تمہیں یقین نہیں ہے؟ یقین ہی تو ہے، لیکن یہ یقین آپ کے خبر دینے کی وجہ سے ہے. میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. مشاہدہ کروایا اللہ نے کہ 4 پرندے لو، اور وہ چیز آپ نے سنی ہوئی ہے.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاہدہ کروایا گیا، لوگوں کے جو انعامات لوگوں پر ہونے تھے وہ دکھائے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں خدمت میں حاضر تھا، کہیں جانا تھا، تو میں چلا اور ایک باغ آیا، میں نے اس کی تعریف کی کہ یہ باغ کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا علی میں نے جو تمہارا باغ جنت میں دیکھا ہے نا، وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم راستہ طے کرتے گئے، پھر دوسرا باغ آیا، میں نے اس کی تعریف کی، پھر یہی فرمایا، پھر تیسرا آیا، پھر یہی فرمایا، حتیٰ کہ 7ویں باغ سے گزرے تو میں نے اس کی بھی تعریف کی، اس پہ بھی مجھے یہی کہا۔ یہ حدیث ہمارے ہاں بھی بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں بہت زیادہ کہ جنت میں ان کا محل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری غیرت کی وجہ سے میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے۔ 7ویں باغ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ چلتا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے سے لگایا اور شدید گریہ طاری ہوا، شدید رونا، اور فرمایا علی تم جانتے ہو بس میرے جانے کی دیر ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت اور بغض بھرا ہوا ہے یہ سب تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ پھر فرمایا علی میری امت تم سے بہت بے وفائی کرے گی۔ یہ جملہ تو بہت جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی تم دیکھو گے کہ میری امت تم سے بے وفائی کرے گی، یہ لوگ وفادار نہیں رہیں گے تمہارے معاملے میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت شدید روئے اور فرمایا کہ میری امت تمہارے ساتھ جو کرے گی وہ بے وفائی ہے، اور تم یہ چیز دیکھو گے، یہ دیکھو گے، یہ دیکھو گے، اور لوگوں کی نفرتیں جب تمہارے سامنے آئیں تو تم صبر کرنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے دین کو تو نقصان نہیں پہنچے گا؟ فرمایا نہیں، تمہارا دین سلامت رہے گا۔ اسی لیے ان کے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے جب جنگ لڑی خوارج کے خلاف، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت بچتے تھے خون بہانے سے، بہت بہت پرے رہتے۔ ایسے ایسے فیصلے ہیں ان کے کہ ان فیصلوں میں بالکل ہٹ گئے ہیں ایک طرف کو کہ نہیں خون نہیں بہنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ شیر خدا تھے، بڑے پائے کی ہستی تھی، اس کے باوجود انسانوں کے خون سے بچتے تھے۔ خوارج آئے سامنے تو انہیں کہا کہ نہ لڑو، واز فرمایا، نصیحت کی، ان میں سے چند ہزار ان سے الگ ہو گئے، خوارج سے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور جو لڑنے پہ تلے ہوئے آئے تھے ان سے کہا دیکھو اللہ کی قسم اب اگر یہ لڑائی ہوگی نا میرے اور تمہارے درمیان تو میرے 9 آدمیوں سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے اور تمہارے 9 سے زیادہ بچیں گے بھی نہیں۔ ٹھیک فگر بتائی کہ تمہارے 9 سے زیادہ بچیں گے نہیں اور میرے 9 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے۔ بے وقوف سمجھ نہیں پائے کہ پوچھ ہی لیتے کہ آپ کو کیسے یہ بات پتہ ہے؟ جنگ میں 9 کا 10 نہ ہو یہ تو ممکن نہیں نا پھر۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو 9 ہی بچے، 2 عراق کو بھاگ گئے، 2 ایران میں چلے گئے، موجودہ ایران، اور 2 جو تھے وہ سجستان میں چلے گئے، 6 ہو گئے، اور 2 یا 3 غائب ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اپنے لوگوں کا جنازہ پڑھا تو 9 ہی تھے۔ ان سے لوگوں نے کہا
امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دن بتایا تھا، فرمایا تھا کہ جس طرح مجھے قرآن کے نزول پہ کافروں سے جنگ کرنی پڑی ہے، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہیں تفسیر پہ جنگ کرنی پڑے گی، جو قرآن کی غلط تشریح کریں گے تم اس پہ لڑو گے ان سے، اور علی تم 9 آدمیوں سے زیادہ شہید نہیں ہوگے اور ان کے 9 سے کم، بس 9 سے زیادہ ان کے نہیں رہیں گے۔ تو یہ فگر انہوں نے بتائی تھی کہ دوست کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو سب سے پریشان دیکھا اس وقت جب انہوں نے کہا فوج والوں سے کہ جاؤ اور ایک ایسی لاش تلاش کرو جس کا ایک بازو پورا ہے اور دوسرا بازو کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد مٹھی کی طرح اس کا گوشت جمپ گیا ہے۔ تو آ کے کہا گیا کہ ایسی کوئی لاش نہیں ملی، تو ان کا رنگ اڑ گیا اور وہ گھبرائے بہت زیادہ، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اس جیسا اضطراب ہم نے دیکھا ہی نہیں ان کی زندگی میں۔ انہوں نے کہا یہ نہ کہو کہ نہیں ہے، جاؤ تلاش کرو، پھر خود تشریف لے گئے، لاشوں کو ہٹایا، ہزاروں لاشیں، نہیں ملا، پھر بھی فرمایا اور تلاش کرو۔ یعنی انہیں ڈر لگا کہ یہ جو میں نے ان خوارج کے خلاف جہاد کیا ہے، مارا ہے انہیں کئی ہزار آدمیوں کو، تو کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ یہ حق پہ ہوں اور میں حق پہ نہ ہوں اور اتنا خون بہہ گیا، اجتہاد میں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہ میں تم سے جھوٹ کہتا ہوں، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے، مجھے بتانے والوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور میں بھی تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، ان لاشوں کو اٹھاؤ۔ اور جب وہ آدمی ایک ایسا نکلا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بتایا تھا کہ ایک ایسی لاش نکلے گی، تو تم یاد رکھنا کہ تم حق پہ ہوگے اور تمہارے مخالفین اس دن خطا کریں گے، غلطی کریں گے تم سے لڑ کے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا تھا کہ 3 قسم کے گروہ لڑیں گے، ایک وہ جو تمہاری خلافت سے بھاگ جائیں گے، اس کے خلاف لڑیں گے خوارج، اور 2 اور گروہوں کا بھی تذکرہ فرمایا تھا، لمبی حدیث ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ جو علم تھا، وہ جو سب کچھ تھا، جو اللہ کی معرفت اس سے حاصل ہوئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان سے کہا تھا وہ سب ان کے سامنے آتا رہا۔ ایک جگہ فرمایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ علی میرے جانے کے بعد یہ امت تم سے بہت بے وفائی، ہر جگہ بے وفائی کا لفظ آیا ہے کہ بے وفا ہو جائیں گے، غدر، یہ بے وفائی کا مظاہرہ کریں گے تم سے، اور تم مجھ سے ملو گے آ کے، اور تمہاری یہ داڑھی اس سر کے خون سے رنگی جائے گی، تمہارے سر پہ ماریں گے اور خون پھوٹے گا اور داڑھی سے نیچے گریں گے قطرے۔ یہ وفات سے پہلے بہت کہتے رہے، وفات سے پہلے کئی مرتبہ کہا کہ کس دن وہ آئے گا جو میرے سر پہ مارے گا اور داڑھی خون میں رنگی جائے گی اور پھر میں جاؤں گا۔ نسائی میں آیا ایک جگہ فرمایا کہ انا اول من جیسا، میں پہلا آدمی اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا، جس دن قیامت میں حساب و کتاب شروع ہوگا تو میں پہلا آدمی 2 زانو ہو کے خدا کے حضور میں بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اس امت کا حساب لے، مجھے کیوں مارا گیا، مجھے کیوں قتل کیا گیا، میرا کیا قصور تھا؟ یہ بتائی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہ میری امت میں سے، یا یہ فرمایا ہوگا کہ خلفاء میں سے، یا جو بھی فرمایا ہوگا کہ میرے رشتہ داروں میں سے، لیکن فرمایا کہ تم پہلے آدمی ہوگے جو خدا سے انصاف طلب کرو گے کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں مار دیا انہوں نے۔
اس لیے انسانی جان، زندگی، کبھی آدمی خون میں ہاتھ نہ رنگے۔ اللہ کے ہاں بہت عزت ہے، کافر تک کے خون کی خدا کے ہاں عزت ہے، مسلمان تو پھر مسلمان ہے۔ یہ ایٹمی جنگیں، اب تو یہ بچوں کا کھیل ہو گیا ہمارے ملک میں، جو آتا ہے اس پہ جو آتا ہے، پاؤ کے مم ہم نے بنائے ہیں، 1.5 پاؤ کے، اور اگلوں نے اگر سیر کے بنائے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ تب ایسے بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ تمہیں اللہ نے عالم اسلام کی نمائندگی دی ہے۔ کوئی دنیا میں پرابلم اس امت کو پیش آ جائے، ہر آدمی پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے پاکستان والوں سے۔ یمن کی اس جنگ میں دیکھ لیں، پہلے عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، کسی بھی موقع پہ پاکستان، اسلام آباد کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اتنی مرکزی حیثیت دی، بجائے اس کے کہ اٹھتے اور دیگر ممالک امریکہ سے، روس سے، ان سے مطالبہ کرتے کہ ان ایٹمی ہتھیاروں کو ضائع کرو۔ پہلے بھی ایک معاہدہ ان کا ہوا تھا، 4000 ویپنز انہوں نے ضائع کیے تھے، روس نے اور امریکہ نے۔ اللہ جانے حقیقت کیا ہوگی، لیکن اخباروں میں ہم نے، ظاہر ہے اخبارات تک کی رسائی ہوتی، وہ پڑھا تھا۔ بجائے اس کے کہ اٹھ کے یہ نعرہ لگائیں، یہ کہیں کہ اللہ کی زمین کو صاف کرو ان چیزوں سے، تم کم کرو، انڈیا کم کرے، پھر ہم بھی کم کر دیں، ختم کر دیں۔ کیوں مخلوق خدا کو تنگی میں مبتلا کر رہے ہو؟ یہ ہیروشیما، ناگاساکی، یہ تجربے کوئی تھوڑے ہیں؟ یا یہ جو تاریخ سفاکیت کی گزری ہے، یہ تھوڑی ہے؟ اس سے بھی جی نہیں بھرا، اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی؟ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں کھڑے کھڑے حکم دوں تو ایران کی 15 جگہوں پہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ ہوتا ہوگا، وہ کر بھی سکتے ہوں گے، ان کے کہے میں بھی کچھ مبالغہ نہیں ہوگا، لیکن آخر انسان کیوں نہ جئیں، کیوں نہ وہ اپنی طبعی موت مرے؟ ہمارے ہاں بجائے اس کے کہ انسانوں کی زندگی پر، موت پر اس پہ سوچا جائے، پھر آ جائیں گے کہ اچھا ایران میں یہ ہو جائے تو اتنے شیعہ مر جائیں گے، اچھا فلاں جگہ یہ ہو گیا تو اتنے سنی مر جائیں گے۔ انہیں اس سے اوپر اٹھ کے سوچنے کا احساس نہیں ہے کہ تم کتنی بڑی خلق خدا کو ختم کر کے اس دعوت کی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ کوئی کافر بھی زندہ رہے گا تو اسے دعوت دو گے نا اسلام کی، کافر ہی مر گیا تو اب کس کو دعوت دینی ہے؟ کوئی موقع تو رہنے دو۔ ہر کوئی کہتا ہے میں 100% حق پہ اور میرے مخالف، ایسے نہیں ہے، یہ سوچ کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ انسانوں سے محبت، انسانوں کو، اپنے دشمنوں کو بھی اللہ نے اگر کوئی ترقی دی ہے اس پہ خوش ہونا کہ الحمدللہ جی رہے ہیں، ہے میرا دشمن لیکن مانگ کے تو نہیں نا کھا رہا، اپنے گھر کے لیے خود کفیل ہے، کیسی اچھی بات۔ لیکن وہ جذبہ نہیں رہا، وہ شوق نہیں رہا، وہ زندگی کے مقاصد سامنے نہیں رہے، زندگی کا بڑے سے بڑا مقصد رہ گیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے، کیا اس معاشرے کی خرابی میں پڑیں۔ لیکن یہ مقام جن لوگوں کا ہونا چاہیے تھا کہ مطالبہ کرتے کہ آپ ختم کریں ان چیزوں کو، جینے دیں، زندگی دیں لوگوں کو، وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ اتنے مار دو اور اتنے مار دو۔ جب ایران کا انقلاب آیا تو امریکی صدر تھے، کیا نام تھا ان کا، ذہن میں ہے، زبان پہ نہیں آ رہا، ان کی سوانح پڑھ رہا تھا، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ واشنگٹن، نیو یارک یہ مشورے ہوئے کہ ایٹم بم پھینک دیا جائے، ایران کو تباہ کر دیا جائے۔ اس ایٹم بم کے اثرات کہاں تک پہنچتے، یہ آخر لکھنے والوں نے سوچا ہی ہوگا نا کہ کہاں تک پہنچتے۔
لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، شام میں، افغانستان میں، اب ایران، پھر ایران کے بعد ہماری باری بھی آ جانی ہے. کیا کرنا ہے آخر؟ اس دنیا کو کیوں نہیں امن اور چین کے ساتھ رہنے دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی کی دعوت دی ہے. اللہ نے زندہ رہنے پہ زور دیا ہے. یہ اسباب اور وسائل سارے اس نے زندگی کے لیے پیدا کیے ہیں. موت اس کے اپنے فیصلے ہیں، جس کی آنی ہے، جیسے آنی ہے وہ کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے 1000 کافروں کے مر جانے کی اطلاع دو، تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی مجھے خوشی اس سے ہوتی ہے کہ تم کہو کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، ایک آدمی نے اسلام کو قبول کر لیا. اسی لیے خلافت راشدہ میں بھی یہی اصول رہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت دور رہے انسانوں کا خون بہانے سے. یہی پالیسی ایک ہی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی یہی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ کہا گیا فلاں اور فلاں، انہوں نے کہا نہ میں فوج نہیں بھیج سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو مستقل اس پالیسی کے تھے جو انہوں نے طے کی تھی کہ حدود سے جہاں تک ہو سکے لوگوں کو بچایا جائے. حد جاری کرنے میں اگر ذرا سا بھی شبہ ہے اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے. مستقل اصول لگا دیا کہ میری خلافت میں کسی شخص کو پھانسی نہیں ہوگی جب تک کہ پورا مقدمہ میں مدینہ منورہ میں نہ سن لوں. اب 22-23 لاکھ مربع میل کی ریاست اور وہ زمانہ، اب میل ہا میل، سینکڑوں میل سے لوگ چلے آ رہے ہیں، مقدمہ ہو رہا ہے، وہاں فیصلہ ہو گیا ہے، پھر آ رہے ہیں، پھر مدینہ منورہ میں فیصلہ ہوا ہے، پھر قتل کی سزا ہوگی نہیں ہوگی. یہ سارے مراحل اسی لیے تو تھے کہ ناحق خون نہ بہہ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا والد میں نے آج ایک خواب دیکھا، آپ اس کی تعبیر دیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہو. تو ان کے دوست اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ، سب سمجھدار تھے. خواب کی تعبیر اتنی گہری، اللہ کی طرف سے بس یہ انعام تھا ان پہ خاص خدا کا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے کیا ہونا ہے. صبح مکہ فتح ہونا تھا اور رات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ کتوں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو انسانوں کو کاٹتے ہیں. یہ بڑا مشکل خواب ہے. میں نے دیکھا مکہ سے ایک کتیا نکلی ہے جو انسانوں کو کاٹ کے پاگل کر دیتی ہے. وہ قسم ہے اور وہ تیزی سے نکلی، پھر گری اور کمر کی ہڈی اس کی ٹھیک سیدھی ہو گئی اور پھر اس سے دودھ نکلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر تھی. دیکھو ایک ہی خواب میں دو متضاد چیزیں ہیں اور یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے. آپ نے کہا وہ جو کتیا کو تم نے دیکھا ہے نکلتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے جو کافر نکلتے تھے انسانوں کو مارنے کے لیے، اب مکہ سے کوئی نہیں نکلا کرے گا جو انسانوں کو مارے. اور جو تم نے دودھ دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ سے بہترین لوگ نکلیں گے. دودھ ہے نا، فرمایا اب اللہ نے انہیں تبدیل کر دیا، اچھے لوگ نکلیں گے. یہ تعبیر دی اور وہی ہوا. پھر تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والد میں نے خواب میں دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین اپنا
سر اپنی ہاتھ پہ رکھے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور انہیں کہا ہے کہ اللہ اس امت سے پوچھ مجھے کیوں مارا ہے، مجھے کیوں قتل کیا۔ اور اس کے بعد خون کے 2 پرنالے اللہ کے عرش سے جو چھٹے ہیں تو خون ہی خون ہو گیا ہے، ہر طرف خون ہے۔ سمجھ سب گئے کہ اب کیا ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں امیر المومنین حسن کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہارے سامنے ہی کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ ہوا۔ لیکن زندگی کا تحفظ، انسانوں کا تحفظ، جانوروں تک کی زندگی کا، اسی لیے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے لوگوں کو شکار کی، لیکن شکار کے لیے آمادہ نہیں کیا، ابھارا نہیں ہے کہ ضرور جا کر کرو، کہ جانور کی بھی ایک زندگی ہے۔ سانپ نکلا اور حج کا قافلہ جا رہا تھا، کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے سانپ کو مارنے کی کوشش کی تو وہ مینا میں پہاڑ میں کہیں چلا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری سختی سے محفوظ رہا اور تم اس کے شر سے محفوظ رہے، اس لیے منع فرمایا۔ کتنی زبردست بات ہے کہ حج کا خطبہ دے کر نکلے ہیں اور کسی نے اور یہ کہہ کے مکہ مکرمہ میں کہ سود ایسا برا ایسا برا ایسا برا، اور جو ہی باہر نکلے ہیں کسی نے پوچھا ہے کہ سب سے بدترین گناہ جو آپ نے سود کا، تو سود سے بھی کوئی بدتر گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں سود سے بھی بدتر گناہ بتاؤں؟ اس کا جی۔ آپ نے فرمایا کسی کی توہین کرنا، کسی کو رسوا کرنا، یہ سود سے بھی بدتر گناہ ہے۔ آپ نبوت کے پہلے جملے کو دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے میری جان نہ نکل جائے، یہ جو ایک آیا ہے کوئی اور اس نے مجھے اس طرح کیا ہے اور اپنے ساتھ گلے لگا کے دبایا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے میری جان نہ نکلے۔ اس کا نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہوگا۔ 5 اعمال گنوائے، انک لتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، تقرئ الضیف، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، اور جب قدرتی آفتیں مصیبتیں آتی ہیں، زلزلے اور اس قسم کی چیزیں، آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو قدرتی آفات سے بچانے کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، اور آپ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ اللہ کی قسم کھاتی ہوں نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سارے اعمال وہ گنوائے ہیں جو انسان کا انسان سے ربط ہے، انسان کا انسان سے رشتہ ہے۔ کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے، فکر آپ کو ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، فکر آپ کو ستا رہی ہے۔ سارے اعمال وہ ہیں جن کا انسانوں سے تعلق ہے۔ اس لیے یہ ایٹم بم اور یہ چیزیں اور دھمکیاں دینا، یہ کچھ خدا کا خوف کرو، احساس کرو کہ تم کس حیثیت میں ہو، کہاں پہ ہو، اور پھر اس لیے بھی کچھ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں پتہ کیا ہے، پڑھے لکھے نہیں نا۔ ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے، ہماری قیادتیں کبھی پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہی، ہمیشہ جاہلوں کے ہاتھ میں رہی۔ بھٹو کا جو کیس ہوا تھا مسعود محمود کا، اس کی سوانے میں پڑھ رہا تھا، یہ پہلا آدمی ہے جس نے اپنی ملازمت میں حکومت کے مخالفین کے ساتھ یہ کیا کہ حکومت کے جتنے مخالفین تھے ان کو بلاتا تھا اور خاص طور پہ کہتا تھا شلوار قمیص میں آؤ، اور جو محکمے کے لوگ نہیں کہتا پکڑو اس کو، اور پھر اس کی شلوار میں پانچوں سے چوہے داخل کر کے اور پانچے دھاگے کے ذریعے باندھ دیتا تھا، کہتا تھا اب بولو تم حکومت کے خلاف کیا کہتے۔
خود لکھا ہے اس نے کہ مجھے بھٹو صاحب نے بلایا اور کہا یہ نورانی آج کل بہت بول رہا ہے، کل اس نے تقریر کی ہے اور بیگم صاحبہ کے متعلق بھی اس نے کچھ کہا ہے۔ تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا سر ٹھکانے لگا دیں۔ اس نے کہا نہیں 2-4 ہڈیاں اس کی توڑ دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ وزیر اعظم بیٹھ کے اور اپنے سیاسی مخالفین کے متعلق یہ رویہ ہے کہ ہڈیاں توڑ دو ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی ایک آدمی ان میں سے ایسا ہو جس نے کوئی تعلیم حاصل کی ہو، کوئی پڑھا ہو اور پڑھ کے تربیت بھی ہوئی ہو، کچھ بھی نہیں، ہر جگہ ایسے ہی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نسلوں کو یہ نہیں سکھانا چاہیے، یہ ایٹم بم اور یہ تھیوریز اور یہ چیزیں، علم اور تعلیم بچے خود بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا ایک الگ بات ہے، لیکن اتنا شفاف ہو جانا کہ کروڑوں آدمیوں کا خون ہمارے نزدیک چٹکی بجاتے کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے دین سے بھی ہٹی ہوئی باتیں ہیں، خدا کو ناراض کر دینے والی باتیں بھی ہیں، اور اسی طرح اگر ضمیر زندہ ہونا تو جیتے جی مر جانے کی بات ہے۔ یہ کلاشنکوف جس نے ایجاد کی تھی، اس نے آخری وقت میں خط لکھا ہے، وہ ابھی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس نے چرچ کو خط لکھا کہ مرتے ہوئے بھی مجھ پہ بوجھ ہے کہ کاش میں دنیا میں یہ ایجاد نہ کرتا، میں نے کیوں ایسی حرکت کی۔ چرچ نے بڑا اسے یقین دلایا ہے کہ تم نے خدا کے لیے یہ کام کیا ہے، ظالموں کو سزا دینے کی، اس کا سب ایسی فضول باتیں ہیں، کاش میں یہ نہ کرتا اور اتنے انسان نہ مرتے۔ بہرحال بات کہاں کی تھی کہاں چلی گئی، آئندہ سے